ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ کام ختم کر کے جس وقت آفس سے باہر نکلا تو قریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ ہمیشہ کی طرح کام میں مصروف ہو کر وہ پھر سے گھر کے لیے لیٹ ہو گیا تھا۔ ایک نظر سنسان سڑک پر ڈال کر وہ اپنی ہیوی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے زور سے ہارن بجایا تو اونگتا ہوا گارڈ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پھر سامنے اس پر نظر پڑتے ہی اسے سلام کرتا گیٹ کھولنے لگا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈالتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کام میں مصروف ہو کر وہ پھر سے رات کا کھانا نہیں کھا پایا تھا۔ اس کا ارادہ چائے پی کر سونے کا تھا کیونکہ اس کے بغیر اسے نیند نہیں آنی تھی۔ بہت دھیان سے دروازہ کھول کر وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی توقع کے مطابق چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یقیناً سارے گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ ایک نظر میں چاروں طرف کا جائزہ لے کر وہ کچن کی جانب بڑھ گیا۔ کچن کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس کے قدم وہیں پر رک گئے کیونکہ اندر پہلے ہی کوئی چولہے کے سامنے کھڑا چائے بنانے میں مصروف تھا۔ مناہل گڑیا پلیز ایک کپ میرے لیے بھی، آج تو سچ میں بہت تھک گیا ہوں۔ وہ ایک نظر اس کی پشت پہ ڈالتا فریج کی جانب بڑھ گیا اور ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر سکون سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم آج اتنی خاموش کیسے ہو؟ کیا کسی سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ بتاؤ مجھے، کس نے میری گڑیا کو تنگ کیا ہے؟ میں 1 منٹ میں اس کا دماغ ٹھیک کر دوں گا۔ اسے یوں ہی خاموش دیکھ کر اس کی برادرانہ محبت جاگ اٹھی تھی، لیکن مناہل نے ابھی بھی اسے جواب دینے کی زحمت نہیں کی تھی اور یہی بات بلاول کو کھٹک رہی تھی۔ مناہل کبھی بھی زیادہ دیر خاموش نہیں رہتی تھی۔ بلاول تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا، وہ ٹرے ہاتھ میں لیے اس کی جانب مڑی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہو گیا کیونکہ سامنے مناہل نہیں بلکہ ایمان کھڑی تھی اور یقیناً اس نے مناہل کے کپڑے پہنے تھے، اسی وجہ سے وہ دھوکہ کھا گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بلاول کا امکانہ سوال سن کر ایمان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً اسے بلاول سے اس طرح کے سوال کی توقع نہیں تھی۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا کہ یہ تو مناہل کے کپڑے ہیں نا؟ سوری، میں اس وجہ سے تمہیں مناہل سمجھ بیٹھا۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ معذرت خواہ انداز میں بولا، نہیں، یہ میرے ہی کپڑے ہیں۔ مناہل اور میں نے ایک جیسے کپڑے لیے تھے اور یہ آپ کی چائے ٹیبل پر۔ اس کا کپ رکھ کر وہ سنجیدگی سے جواب دے کر ٹرے اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ لگتا ہے ان دونوں کا آج پھر ساری رات جاگنے کا ارادہ ہے۔ ٹرے میں رکھے کپ پر نظر پڑتے ہی وہ ہڑبڑا اٹھا اور ٹیبل سے اپنا کپ اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ چائے پی کر وہ بس سونا چاہتا تھا۔ ایمان چائے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو مناہل کتابیں سامنے پھیلائے نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ اگلے ہفتے سے ہی ان دونوں کے پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے اور یہی وجہ تھی کہ آج کل وہ دونوں رات کو کافی دیر تک جاگ کر پڑھتی تھیں اور پھر جب پڑھائی کے دوران انہیں چائے کی طلب ہوتی تو یہ ڈیوٹی ایمان کو سر انجام دینی پڑتی۔ یار، تم اتنی دیر سے کہاں تھی؟ مجھے تو لگا تم چائے نہیں بلکہ پائے بنا رہی ہو۔ مناہل ایمان کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ بے ساختہ ہی چھیڑ اٹھی، میری غلطی نہیں ہے، اچھی خاصی چائے بنا رہی تھی۔ کیا آخری وقت میں تمہارے خروس لالا آ دھمکے اور چائے کی فرمائش کر ڈالی؟ ایمان چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے منہ بنا کر بولی، لالا کب آئے؟ پتہ نہیں، انہوں نے کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ اور یار، میں نے تمہیں کتنی دفعہ بولا ہے میرے ہینڈسم لالا کو خروس مت بولا کرو۔ ایمان کی بات سن کر مناہل کی محبت اپنے بھائی کے لیے فوراً سے جاگ اٹھی تھی۔ یار، تم یہ بات مان لو، وہ خروس ہیں، اور ہاں، پریشان مت ہو، اگر انہوں نے کھانا کھانا ہوتا تو مجھے بول دیتے۔ ایمان بے نیازی سے جواب دے کر سامنے رکھی کتابوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ اگر مناہل کا پھر سے بلاول نامہ شروع ہو گیا تو نہ جانے کتنی دیر تک اس نے ایمان کے کان کھانے تھے اور ایمان میں اتنا سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ایمان کو کام میں مصروف دیکھ کر مناہل بھی اپنی ساری توجہ سامنے رکھے نوٹس پر لگا گئی۔ جانتی تھی کہ اگر رزلٹ خراب ہوا تو سب سے پہلے اپنے لالا سے ہی اسے ڈانٹ پڑنی تھی کیونکہ بلاول پڑھائی کے معاملے میں کافی سخت تھا
اور دادا جان بھی اس معاملے میں ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے تھے۔ بلاول بیٹا، جلدی سے ناشتہ کر کے مناہل اور ایمان کو یونیورسٹی چھوڑا۔ ڈرائیور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آج ان دونوں کا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ وہ ابھی نیچے آیا ہی تھا کہ دادا جان کا حکم سن کر سر ہلاتا ایک نظر ان دونوں پر ڈالتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بوبا نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا تو آرام سے ان دونوں کا جائزہ لیتا چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ یار جلدی کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ناشتہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ مناہل ایمان کو آہستہ آہستہ ناشتہ کرتا دیکھ کر بے ساختہ اس کے کان میں بولی، یار کہاں دیر ہو رہی ہے، چپ کر کے بیٹھو، خود بھی سکون سے ناشتہ کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ ایمان بھی بے نیازی سے آہستہ آواز میں مناہل کو جواب دے کر سامنے رکھا چائے کا کپ منہ سے لگا گئی۔ چائے پیے بغیر تو اس کی آنکھیں ہی نہیں کھلتی تھیں۔ پورا دن اس کے سر میں درد ہوتا رہتا۔ یہ تم دونوں سرگوشیاں بند کرو اور انسانوں کی طرح صحیح طریقے سے بات کرو اور جلدی سے ناشتہ کر کے باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تم دونوں کو یونیورسٹی چھوڑ کر مجھے آفس بھی جانا ہے۔ چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھ کر وہ ان دونوں کو حکم دیتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ بلاول کی بات سن کر وہ دونوں بھی دادا جان کو خدا حافظ کہہ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ جہاں وہ گاڑی سٹارٹ کیے ان دونوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ان کے بیٹھتے وہ تیزی سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ ان دونوں کو یونیورسٹی کے گیٹ پر اتار کر وہ چلا گیا تھا۔ یار جلدی کرو، سر آنے والے ہوں گے، اگر لیٹ ہو گئے تو کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ایمان ایک نظر گھڑی پر ڈال کر تیز تیز قدم اٹھاتی مناہل کو بول کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یار آج تم دونوں کس کے ساتھ آئی تھیں؟ ابھی وہ دونوں کلاس میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ رمشا ان دونوں کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی۔ اسے دیکھ کر ایمان تو بے نیازی سے اپنے نوٹ بک کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے لالا ہیں اور میرڈ ہیں۔ مناہل ایک نظر ایمان پر ڈالتی رمشا کو آدھا سچ اور جھوٹ بتاتی اپنی جان چھڑا گئی۔ مناہل کی بات سن کر رمشا منہ بناتی وہاں سے چلی گئی۔ تم نے اسے جھوٹ کیوں بولا کہ بلاول لالا میرڈ ہیں؟ جہاں تک میں جانتی ہوں شادی تو دور، ان کی انگیجمنٹ بھی نہیں ہوئی، اور جتنے وہ خلوص ہیں مجھے لگتا ہے کہ کبھی ان کی شادی نہیں ہوگی۔ رمشا کے جاتے ہی ایمان بولی، میں پاگل تھوڑی ہوں جو اس چڑیل کو بتاتی کہ میرا بھائی سنگل ہے تاکہ وہ لالا کے پیچھے پڑ جائے، اور تم پھر سے انہیں خروس بول رہی ہو۔ مناہل منہ بنا کر بولی تو ایمان بے نیازی سے کندھے اچکا گئی اور خاموشی سے اپنی نوٹ بک کر چھپ گئی۔ جانتی تھی کہ مناہل سے بحث کرنا بیکار ہے، کیونکہ اپنے بھائی کے خلاف وہ ایک لفظ نہیں سنتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ پروفیسر کلاس میں آئیں تو سب اسٹوڈنٹ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم اتنی دیر سے کس کو کال کر رہی ہو؟ یہیں پر کھڑی رہی تو پوائنٹ مس ہو جائے گا، پھر ہم واپس کیسے جائیں گے؟ ایمان مناہل کو کافی دیر سے فون پر مصروف دیکھ کر چڑھتے ہوئے بولی تو وہ دوبارہ سے کال ملا کر فون کان سے لگا گئی۔ لیکن شاید آگے والا بھی بڑا ڈھیٹ تھا جو پچھلے 15 منٹ سے اس کی کال اگنور کر رہا تھا۔ یار بس بھی کر دو، اب تو حد ہو گئی ہے ایمان۔ اس کے کان سے فون کھینچ کر بند کر کے اپنے بیگ میں ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ یار پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بھائی کو بتا تو دوں کہ ہم لوگ پوائنٹ سے جا رہے ہیں، یہ نہ ہو وہ ہمیں لینے پہنچ جائے۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولی، لیکن ایمان بے نیازی سے آگے بڑھ گئی تو مجبوراً مناہل کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ یار اب تو میرا فون واپس کر دو، بھائی کسی میٹنگ میں ہوں گے، ورنہ وہ کبھی بھی میری کال اگنور نہیں کرتے۔ گھر پہنچ کر مناہل کے کہنے پر ایمان نے اسے فون دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مناہل وہیں کھڑے ہو کر اپنا فون چیک کرنے لگی جہاں پر بلاول کی کافی کالز آئی ہوئی تھیں۔ یا اللہ آج بھائی کے غصے سے بچا لے، ورنہ میری خیر نہیں ہے۔ اگر زیادہ غصہ کیا تو میں بتا دوں گی کہ ایمان کی غلطی تھی۔ دل ہی دل میں وہ منصوبہ بناتی بلاول کو کال کرنے لگی۔ کہاں ہو تم دونوں؟ میں پچھلے آدھے گھنٹے سے یونیورسٹی کے باہر تم دونوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ کال اٹینڈ کرتے ہی بلاول جھنجھلا کر بولا۔ وہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے درمیان میں چھوڑ کر ان دونوں کو لینے آیا تھا۔ بھائی وہ ہم دونوں تو یونیورسٹی بس سے گھر واپس آ گئی ہیں۔ مناہل نے اسے ڈرتے ڈرتے بتایا تو اس کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ پاگل تھا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا، اور یہاں وہ دونوں بغیر بتائے گھر پہنچ چکی تھیں۔ بھائی میں نے آپ کو بہت کال کی تھی لیکن آپ نے اٹینڈ نہیں کی تو ایمان نے کہا کہ ہم یونیورسٹی بس سے چلے جاتے ہیں، بعد میں آپ کو بتا دیں گے۔
کال کے دوسری طرف خاموشی محسوس کر کے مناہل نے اسے بتا کر فوراً سے کال کٹ کر دی۔ جانتی تھی ورنہ بلاول سارا غصہ اس پر نکالے گا۔ دادا جان کے لاڈ پیار نے اسے کچھ زیادہ ہی بگاڑ دیا ہے، حد ہو گئی ہے۔ فون سامنے غصے سے رکھتا وہ بڑبڑاتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ اسے اب جدوجہد آفس پہنچنا تھا، جہاں اس کے کلائنٹ پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ کھانا کھا کر سونے چلی گئی تھی۔ شام کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو سارے گھر والے نیچے لاؤنج میں شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایمان بھی جا کر مناہل کے ساتھ بیٹھ گئی، جو شہیر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ یار، تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میرا دماغ خراب تھا جو تمہیں نیند سے جگاتی۔ ایمان کے بات سن کر مناہل چڑھتے ہوئے بولی، جانتی تھی کہ وہ نیند کی کتنی شوقین ہے۔ یار، تم دونوں پھر سے بحث مت شروع کرنا، جلدی سے چائے پی کر باہر آؤ، پھر کرکٹ کھیلتے ہیں۔ شہیر ان دونوں کو پھر سے بحث کرتے دیکھ کر حکم دیتا باہر لان میں چلا گیا۔ تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گی۔ ایمان مناہل کو بول کر شہیر کے پیچھے چلی گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد لان میں ان تینوں کی ہنسی مذاق کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ کھیل کم اور تماشے زیادہ کر رہے تھے۔ یار ایمان، بس کر دو، تم اتنی دفعہ آؤٹ ہو چکی ہو، اب یہ بات تسلیم کر لو۔ شہیر باؤلنگ کرواتا ہوا بے بسی سے ایمان کو دیکھ کر بولا، جو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ وہ آؤٹ ہو گئی ہے۔ یار بس آخری بال۔ شہیر کی بات سن کر وہ معصوم چہرہ بنا کر بولی تو وہ بے بسی سے بال کروانے لگا۔ شہیر کی بال پر ایمان نے پورا زور لگا کر بیٹ مارا تو بال سیدھا جا کر اندر داخل ہوتے بلاول کے ماتھے پر لگی، جو ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ ایک لمحے کو تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا، لیکن آواز بحال ہوتے ہی جیسے ہی اس کی نظر بیٹ پکڑے کھڑی ایمان پر گئی تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ ویسے بھی دوپہر میں جو اس نے کارنامہ کیا تھا، اس وجہ سے وہ پہلے ہی کافی غصے میں تھا۔ بھائی، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ زیادہ تو نہیں لگی؟ شہیر اسے غصے سے ایمان کو دیکھتا دیکھ کر بھاگتا ہوا بلاول کے پاس آیا۔ تم لوگ بچے ہو جو یہاں لان میں کھیل رہے ہو، جا کے اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ بتا رہا ہوں، اگر اس بار کسی کی جے پی خراب ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے تینوں کو ڈانٹتا اپنا ماتھا مسلتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بیٹا، تم جلدی آ گئے، چلو اچھی بات ہے، ورنہ میں تو تمہاری شکل دیکھنے کو ہی ترس گئی۔ وہ اندر داخل ہوا تھا کہ اس کی ماما مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ آفس میں مصروف ہو کر وہ گھر والوں کو ٹائم دینا ہی بھول گیا تھا۔ جی ماما، آج زیادہ کام نہیں تھا۔ ویسے دادا جان کہاں ہیں؟ وہ محبت سے انہیں گلے لگاتا دادا جان کا پوچھنے لگا۔ جس کام کی وجہ سے وہ جلدی آیا تو وہ تو اسے اب انجام دینا ہی تھا۔ اسٹڈی میں ہی ہیں، تم ہی فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے تب تک چائے بناتی ہوں۔ ٹھیک ہے ماما، آپ میری چائے اسٹڈی میں ہی بھجوا دیجیے گا، میں فریش ہو کر دادا جان کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ وہ انہیں بول کر اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ لگتا ہے آج دادا جان ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور بلاول لالا کے تیور دیکھ کر لگ رہا ہے وہ لازمی دادا جان سے ہماری شکایت لگانے والے ہیں۔ بلاول کے اندر جاتے ہی سب سے پہلے شہیر بولا تو مناہل اور ایمان بے بسی سے اسے دیکھنے لگے۔ یار اب کیا کریں گے؟ مناہل بھی رونے والی شکل بنا کر ایمان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یار مجھے ایسے مت دیکھو، میری غلطی نہیں تھی، ان کو کس نے کہا تھا کہ اس وقت گھر آئے؟ ویسے تو آدھی رات کو آ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، جب آج ہم کھیل رہے تھے انہیں تب بھی جلدی واپس آنا تھا۔ ایمان غصے سے بولتے ہوئے لان چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ یار پلیز تم سنبھال لینا، دادا جان تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ دونوں اس کے پاس آتے ہوئے بولے تو وہ بے نیازی سے سر جھٹک گئی۔ یہ بات سچ تھی کہ باقی کزن کی نسبت وہ دادا جان کے زیادہ قریب تھی، اور پھر گھر کا چھوٹا فرد ہونے کی وجہ سے وہ ان کی زیادہ ہی لاڈلی تھی۔ یار ایک اور مسئلہ بھی ہے، مناہل اسے سوچوں میں گم دیکھ کر منمناتے ہوئے بولی تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ صاف اشارہ تھا کہ جو بھی بات ہے صاف صاف کرو۔ یار وہ گھر آنے کے بعد لالا کی کال آئی تھی اور میں نے انہیں بتا دیا کہ تمہارے کہنے پر ہم لوگ یونیورسٹی کی بس پر آئے تھے۔ وہ آدھا گھنٹہ ہمارے یونیورسٹی میں انتظار کرتے رہے تھے اور یہ بات سن کر کافی غصے میں تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ شاید اسی لیے جلدی واپس آئے ہیں اور اب وہ دادا جان سے میری شکایت لگائیں گے۔ یار پلیز کچھ کرو، ورنہ اس بار بلاول لالا کے غصے سے دادا جان بھی نہیں بچائیں گے۔ مناہل کی بات سن کر ایمان کا دل کیا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔
تمہیں کس نے کہا تھا کہ اپنے خلوص لالا کو یہ بات بتاؤ؟ میں نے بس میں جانے کا بولا تھا، یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ یار تم کتنی بے وقوف ہو، اب تو سچ میں دادا جان ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں بتا رہی ہوں، میں تمہیں اس غداری پر تمہیں معاف نہیں کروں گی، ایمان دبی دبی آواز میں چیختے ہوئے بولی تو مناہل آگے سے معصوم صورت بنا کر بیٹھ گئی۔ یار تم دونوں لڑنا بعد میں، پہلے اس مسئلے کا کوئی حل تو نکالو پلیز۔ ایمان میری بہن، اپنے تقریبی دماغ کے گھوڑے دوڑاؤ اور سوچو اس مسئلے سے کیسے نکلیں، ورنہ اس بار لالا سچ میں میری پاکٹ منی بند کر دیں گے۔ شہیر ایمان کے سامنے باقاعدہ جوڑتا ہوا بولا تھا تو بے ساختہ ہی منائل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شہیر کا انداز ہی ایسا تھا، یار تو میری بے بسی بڑی حالت پہ ہنس رہی ہو، کیسی دوست ہو۔ شہیر مناہل کو ہنستے دیکھ کر بولا تو مناہل سنجیدہ ہونے کی ناکام کوشش کرتی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جانتی تھی کہ اصل شامت تو ان دونوں کی آئی تھی، اس نے تو بلاول کے سامنے معصوم چہرہ بنا کر بچ جانا تھا۔ لگتا ہے کہ دادا جان کی عدالت میں تمہارا بلاوا آ گیا ہے۔ ملازمہ کو لان میں آتا دیکھ کر مناہل ایمان کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی تو وہ غصے سے اسے گھور کر رہ گئی۔ چھوٹی بی بی، آپ کو بڑے صاحب نے اسٹڈی روم میں بلایا ہے۔ ملازمہ دادا جان کا پیغام دیکھ کر جا چکی تھی، جبکہ ایمان روتی صورت بنا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ یار اب زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ دادا جان تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ مناہل اسے تسلی دیتے ہوئے بولی تو وہ معصوم چہرہ بنائے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ بجا کر وہ اندر داخل ہوئی تو بلاول سامنے ہی صوفے پہ ٹانگ رکھے بیٹھا بے نیازی سے اپنے فون پر مصروف تھا، جیسے اسے اہم کام نسبت کوئی نہ ہو۔ ایمان اس کا بے نیاز انداز دیکھ کر دل ہی دل میں کٹتی دادا جان کی جانب بڑھ گئی۔ آج کل میرے بچے کی مجھ پہ بہت شکایتیں مل رہی ہیں، وہ محبت سے ایمان کو دیکھتے ہوئے بولے تو وہ معصومیت سے انہیں دیکھنے لگی۔ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اب مجھے معصوم سے کون سا جرم سرزد ہو گیا ہے۔ بلاول تو اس کی ڈرامے بازی دیکھ کر بے بسی کے مارے نفی میں سر ہلاتا واپس اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا، جہاں مناہل اور شہیر ایمان کی وکالت کرنے میں مصروف تھے۔ وہ تینوں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ موبائل بند کرتا وہ پوری طرح دادا جان کی طرف متوجہ ہوا، جو ایمان کی بات سن کر مسکرا رہے تھے، اور وہ بھی چہرے پر شرارتی مسکراہٹ سجائے ان سے نہ جانے کون سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھی۔ ایک تو بلاول کو ایمان کی یہ سرگوشی کرنے کی عادت بہت بری لگتی تھی۔ بلاول ان دونوں کو ایک دوسرے میں گم دیکھ کر پھر سے اپنا فون نکال کر بیٹھ گیا اور ان کے راز و نیاز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ دیر بعد دادا جان کو اصل بات یاد آئی تو وہ بلاول کی طرف متوجہ ہوئے۔ دادا جان، آپ بس اپنی بے وقوف پوتی کو تھوڑی عقل دے دیں۔ آج اس نے جو حرکت کی ہے نا، اس کی بے وقوفی کی وجہ سے میں اتنا خوار ہوا ہوں، وہ چڑھ کر بولا، جبکہ ایمان بے نیازی سے بیٹھی ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھی جیسے پہلی بار یہاں آئی ہو۔ ویسے بھی وہ آغا جان کو ساری رپورٹ دے کر سکون میں تھی، جانتی تھی اب وہ خود ہی سب سنبھال لیں گے۔ لیکن بیٹا غلطی تمہاری بھی ہے، تم نے کال کیوں نہیں اٹینڈ کی؟ تمہاری اس لاپرواہی کی وجہ سے ان دونوں کو خوار ہونا پڑا۔ بلاول کی بات سن کر وہ سنجیدگی سے بولے تو وہ غصے سے ایمان کو گھوٹ کر رہ گیا، جو دادا جان کے ساتھ شیرنی بنی بیٹھی تھی۔ اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ بھی میری غلطی ہے؟ وہ اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کر کے بولا، جہاں بال لگنے کی وجہ سے کافی سوجن ہو رہی تھی۔ ایمان کی نظر اس کے ماتھے پر پڑی تو بے ساختہ ہی اس کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ واپس بے نیازی سے بیٹھ گئی۔ دادا جان، اس میں بھی بڑی کوئی غلطی نہیں، انہیں کس نے کہا تھا اس ٹائم واپس آئیں؟ ویسے تو ان کی واپسی آدھی رات کو ہوتی ہے۔ وہ مزے سے سارا الزام اس پر ڈال کر سکون سے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن آپ بلاول سے معافی مانگو، آپ کی وجہ سے اسے چوٹ لگی ہے۔ دادا جان کے پیار سے کہنے پر وہ بلاول کو سوری بولتی باہر کی جانب بھاگ گئی۔ دادا جان، آپ ہمیشہ اس کی سائڈ لیتے ہیں، میں بھی آپ کا کچھ لگتا ہوں۔ ایمان کے جانے کے بعد وہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہوا مصنوعی خفگی سے بولا تو وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر مسکرا اٹھے۔ تم جانتے ہو نا، وہ میرے لاڈلے بیٹے کی آخری نشانی ہے، تم بھی اسے کچھ مت کہا کرو۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے بولے تو وہ اداسی سے مسکراتا ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ دادا جان کے 3 بیٹے تھے،
بڑے احمد صاحب جن کے 2 بیٹے بہرام اور شہیر تھے، دوسرے نمبر پہ بلاول اور مناہل کے والد علی صاحب تھے، اور سب سے آخر میں سب کے لاڈلے حیدر صاحب تھے جن کی ایک ہی بیٹی ایمان تھی، جو اپنے والد کی طرح ہی کافی شرارتی تھی۔ ایمان چند ماہ کی تھی کہ ایک دوست کے جنازے سے واپس آتے ہوئے حیدر صاحب اور ان کی بیگم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور موقع پر ہی ان دونوں کی موت ہو گئی تھی۔ ایسے مشکل وقت میں دادا جان نے چھوٹی سی ایمان کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ گھر کا چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے وہ سب کی ہی لاڈلی تھی، لیکن دادا جان کے وہ کچھ زیادہ ہی قریب تھی، اور اس بات کا وہ اکثر فائدہ بھی اٹھاتی تھی۔ ایمان کی انہی شرارتوں کی وجہ سے اکثر ہی وہ چڑ جاتا تھا۔ ویسے برخودار، اب تو تم نے اپنا بزنس بھی شروع کر لیا، میں چاہتا ہوں بہرام کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی کر دی جائے۔ دادا جان کی شرارتی آواز سن کر وہ سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ دادا جان، میں بھی سارا ٹائم بزنس کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بزنس کا بہانہ بنا کر اپنا دامن بچا گیا۔ یہی صحیح وقت ہوتا ہے شادی کا، اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ پھر میری پسند سے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ تمہارے پاس بہرام کی شادی تک کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ دادا جان، جو آپ کا حکم۔ مجھے ایک امپورٹنٹ کال کرنی ہے، اب میں چلتا ہوں۔ بلاول کے جانے کے بعد وہ بھی اپنے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ کتابیں پڑھنے انہیں بہت پسند تھا، اور اپنے اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے یہ خوبصورت سا اسٹڈی روم بنوایا تھا، جہاں کتابوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ یار، میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ بہرام لالا کی شادی میں ہم دونوں سیم ڈریسنگ کریں۔ گھر کی ساری خواتین لاؤنج میں بیٹھی بہرام کی شادی کے بارے میں ڈسکشن کر رہی تھی۔ 2 دن پہلے ہی مناہل اور ایمان کے پیپرز ختم ہوئے تھے۔ اب ان دونوں کا ارادہ بھرپور طریقے سے شادی انجوائے کرنے کا تھا۔ ویسے بھی گھر کی پہلی شادی تھی، ہر کوئی کافی ایکسائٹڈ تھا۔ ابھی بھی وہ دونوں بیٹھ کے یہ ڈسکشن کر رہی تھی کہ بہرام کی شادی پہ کس کلر کے کپڑے پہنے جائیں کہ مناہل کی بات سن کر ایمان غصے سے اسے گھورنے لگی۔ وہ اس کی سیم ڈریسنگ والی عادت سے بہت تنگ تھی۔ خبردار، تم نے دوبارہ سیم ڈریسنگ کی بات کی، اس بار ہم دونوں کلر بھی ڈیفرنٹ رکھیں گے۔ ایمان کی بات سن کر مناہل منہ بسوڑ کر اپنے موبائل پر چپ گئی، جہاں وہ دونوں شادی کے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھیں۔ یار، ایک تو مجھے تم لڑکیوں کی سمجھ نہیں آتی، ہر کام میں اتنا ٹائم کیوں لگاتی ہو؟ شہیر کافی دیر سے ان دونوں کو سر جوڑے موبائل پہ جھکا دیکھ کر چڑ کر بولا، تو وہ دونوں غصے سے اسے گھورنے لگی۔ مجھے ایسے گھورو مت، صحیح تو کہہ رہا ہوں۔ کیوں لالا، آپ کا کیا خیال ہے؟ شہیر ان دونوں کو جواب دے کر اندر آتے بلاول کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تو وہ ایک نظر ان تینوں پر ڈال کر خاموشی سے سائٹ پر بیٹھ گیا۔ ہاں تو بتاؤ لڑکیوں، تم لوگوں کی شاپنگ کہاں تک پہنچی؟ بہرام بھی اندر آتے ہوئے ان دونوں سے پوچھنے لگا۔ بلاول کی نسبت وہ کافی ہنسمکھ تھا۔ بھائی، میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ شادی کی ساری شاپنگ آپ ہی ہمیں کروائیں گے۔ لگتا ہے تم دونوں نے مجھے کنگلا کرنے کا پورا منصوبہ بنایا ہے۔ ایمان کی بات سن کر بہرام بیچارگی سے بولا، بھائی میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا، یہ دونوں آپ کو کنگال کر کے ہی چھوڑیں گی۔ شہیر بھی ان لوگوں کی باتوں میں حصہ لیتے ہوئے بہرام کو دیکھتے ہوئے بولا، بے روزگار لوگ خاموش ہی رہیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ایمان شہیر کے اوپر چوٹ کرتے ہوئے بولی، لڑکی تھوڑا عزت سے مخاطب کرو، تم مستقبل کے ڈاکٹر سے بات کر رہی ہو۔ وہ ایمان کی بات کو ہوا میں اڑاتا فخر سے اپنے کالر کھڑے کرتا بولا، تو اس کا انداز دیکھ کر ان تینوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یار، تم بھی تھوڑا مسکرا لو، قسم سے مسکرانے پر بالکل بھی ٹیکس نہیں لگتا۔ ان تینوں کو مصروف دیکھ کر بہرام سنجیدہ سے بیٹھے بلاول کو دیکھ کر بولا تو وہ ایک نظر اسے گھورتا دوبارہ سے اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ یار بس کر دو، اور کتنی شاپنگ کرو گی؟ تم دونوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے شادی بہرام لالا کی نہیں تم دونوں کی ہو۔ شہیر مناہل اور ایمان کی شاپنگ بیگ اٹھائے ان دونوں کے پیچھے چلتا ہوا بولا، غصے سے بولا، بہرام کی اگلے ہفتے شادی تھی، یہ پورا مہینہ سب کا شاپنگ میں ہی گزرا تھا۔ باقی سب کی شاپنگ تو مکمل ہو گئی تھی، لیکن مناہل اور ایمان کی تیاریاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھیں۔ ہر روز ہی انہیں یاد آتا کہ ہماری یہ چیز رہ گئی ہے، اور پھر دادا جان کے حکم پر ان کے ڈرائیور سے لے کر گارڈ کے فرائض شہیر کو انجام دینے پڑتے۔ ابھی بھی پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ ان دونوں کے ساتھ خوار ہو رہا تھا۔ میں بتا رہا ہوں، اگر اب تم دونوں نے کوئی اور چیز خریدی تو میں بلاول لالا کو فون کر دوں گا، باقی کی ساری شاپنگ وہ تم دونوں کو اچھے سے کروائیں گے۔ شہیر کی دھمکی سن کر وہ دونوں منہ بسور کر رہ گئی تھیں،
اور پھر گھر آنے تک بھی ان کا منہ بنا رہا۔ میری شہزادیاں اتنی خاموش کیوں ہیں؟ کیا شہیر نے کچھ کہا ہے؟ رات کو کھانے کے دوران ان دونوں کو خاموش دیکھ کر احمد صاحب نے پوچھا تو شہیر انہیں ساری بات بتا گیا۔ شہیر کی بات سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی، جبکہ وہ دونوں غصے سے شہیر کو گھورنے میں مصروف تھیں۔ اب کل پرسوں سے مہمانوں کی آمد شروع ہو جائے گی، تو بیٹا آپ دونوں کل تک اپنی ساری شاپنگ ختم کر لو۔ بلاول تم کل ان دونوں کو مال لے جانا اور اچھے سے شاپنگ کروا دینا، مجھے تمہاری شکایت نہ ملے۔ دادا جان کا حکم سن کر بلاول اس بات میں سر ہلا گیا، جبکہ شہیر اپنی جان چھوٹنے پر شکر ادا کرنے لگا۔ اگلے دن دوپہر کو بلاول ان دونوں کو لے کر شاپنگ کروانے چلا گیا تھا اور پھر 1 گھنٹے میں ہی اس کا ضبط جواب دے گیا۔ کتنی شاپنگ رہتی ہے؟ ان دونوں کو کافی دیر سے ایک ہی دکان میں ادھر ادھر گھومتے دیکھ کر وہ ضبط سے بولا، بھائی میری ساری شاپنگ ہو گئی ہے، بس ایمان کے سینڈل رہ گئے ہیں۔ مناہل کا جواب سن کر اس کا دل کیا ان دونوں کو ایک تھپڑ لازمی لگاتے۔ کپڑوں کی دکان سے کب سے سینڈل ملنے لگے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بول کر ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا باہر نکل گیا۔ گڑیا تم جا کر گاڑی میں ہمارا انتظار کرو۔ مناہل کو گاڑی کی چابی پکڑا کر وہ ایمان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا آگے کی جانب بڑھ گیا، تو وہ بھی منہ بسوڑتی اس کے پیچھے چلی گئی۔ تمہیں کس کلر کے سینڈل لینے ہیں؟ دکان کے اندر آ کر وہ ایمان کے جھکے سر پر ایک نظر ڈال کر بولا تو وہ اسے بتا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ناراض ہے، لیکن بلاول کے پاس ابھی اس کے نخرے اٹھانے کا ٹائم نہیں تھا، اس لیے اسے نظر انداز کر کے وہ سینڈل دیکھنے لگا اور پھر 10 منٹ بعد وہ اسے شاپنگ کروا کر پارکنگ کی جانب بڑھ گیا، جہاں گاڑی میں مناہل ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ ان دونوں کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ یار ویسے سچ بتاؤ، بھائی نے ایسا کیا جادو کیا تھا جو تم نے 10 منٹ میں سینڈل پسند کر لیے؟ ویسے یہ ہیں تو بہت خوبصورت، ہمیں پہلے کیوں نہیں ملے؟ گھر آنے کے بعد مناہل سینڈل کا اچھے سے معائنہ کرتی شرارت سے بولی تو ایمان اسے گھور کر اسٹڈی روم میں چلی گئی، جہاں دادا جان مطالعے میں مصروف تھے۔ میری بیٹی نے اپنی شاپنگ کر لی، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ ایمان کو دیکھ کر وہ کتاب ٹیبل پر رکھ کر پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوئی، تو وہ بھی انہیں ساری روداد سنانے لگی۔ آج بہرام کا نکاح تھا۔ فنکشن کا سارا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ ساری لڑکیاں ایمان کے کمرے میں ڈیرا ڈالے تیار ہو رہی تھیں۔ یار میں تمہارے کمرے میں جا رہی ہوں، مجھ سے اور نہیں برداشت ہو رہا۔ ایمان سب پر ایک نظر ڈال کر مناہل کو دیکھ کر بولی، جو خود بھی اپنی کزنز کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ یار میں کمرے میں تو سو رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو مامی کے کمرے پر میں نے انہیں اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ مناہل اسے بتا کر دوبارہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی، تو ایمان منہ بناتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ویسے بھی وہ کافی دیر پہلے ہی تیار ہو چکی تھی، بس مناہل کی وجہ سے اندر بیٹھی تھی۔ آج تو میری بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ لاؤنج میں آئی تو دادا جان اس کو دیکھ کر محبت سے بولے، تو وہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھے بلاول نے ان کا بغور جائزہ لیا تھا۔ وہ آج سچ میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم کہو تو دادا جان سے بات کروں؟ بہرام اسے دیکھ کر شرارت سے بولا تو وہ ایمان سے نظریں ہٹاتا بے نیاز بنتا اپنے فون میں مصروف ہو گیا۔ نکاح کی تقریب بہت اچھے سے ہو گئی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد سب کزنس لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ گھر کے بڑوں نے بھی ایک الگ محفل جمائی ہوئی تھی۔ یار تم بیٹھو، میں چینج کر کے آتی ہوں، ایمان مناہل کو بول کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چینج کر کے وہ بھی باہر نکلی ہی تھی کہ بلاول کے کمرے سے ایک لڑکی کی آواز سن کر تجسس کے مارے اس طرف چلی گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ بلاول اندر ایک لڑکی پر جھکا ہوا تھا اور وہ اسے اپنا آپ چھڑا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ایمان کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ ایمان کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ نیچے بیٹھے لوگ اس سے بآسانی سن پاتے۔ بلاول کے کمرے میں روتی ہمنا کو دیکھ کر مامی نے بغیر سچ جانے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ہمنا بھی روتے ہوئے سارا الزام بلاول پر لگا گئی۔ دادا جان میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں جب کمرے میں آیا تو یہ صوفے پر بے ہوش پڑی تھی، میں تو اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکے تم میری معصوم بھتیجی پر الزام مت لگاؤ،
وہ تو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے دوائی لے کر سو رہی تھی۔ اسے کیا پتا کہ گھر میں ہی عزت کے دشمن بیٹھے ہیں۔ بس بہت ہوا، آپ یوں میرے اوپر الزام نہیں لگا سکتے۔ ایمان سے پوچھ لیں۔ سب سے پہلے اس نے دیکھا تھا مامی کی بات سن کر وہ غصے سے بولا۔ بلاول کی بات سن کر ایک لمحے کو تو وہ گھبرا گئی، لیکن پھر ہمت کرتی ہوئی وہ بولی، ہم نا سچ کہہ رہی ہیں۔ بلاول آلا نے اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ ایمان کی بات سن کر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی اور پھر بلاول ہوش میں آتا غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ وہ اس پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتی تھی؟ ایمان کی بات سن کر وہ جنونی ہو رہا تھا۔ تم ابھی کے ابھی اس گھر سے نکل جاؤ۔ دادا جان کی بات سن کر اس کے چہرے پر بے یقینی چھا گئی۔ دادا جان آپ تو مجھ پہ بھروسہ کریں۔ وہ بے بسی سے ان کے سامنے آتا انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہا تھا۔ ارے ایسے کیسے چلا جائے؟ اس کی حرکت کی وجہ سے میری بھتیجی کی ہی بدنامی ہو گئی۔ اپنے پوتے کو بولیں ابھی کے ابھی ہمنا سے نکاح کرے۔ دادا جان کی بات سن کر مامی چیختے ہوئے بولیں تو دادا جان ایک ناگوار نظر اس پر ڈال کر ایمان کو اپنے ساتھ لے کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے، جبکہ بلاول بھی غصے سے اپنی بائک کی چابیاں اٹھاتا گھر سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی چاروں طرف موت کی سی خاموشی چھائی تھی۔ جس گھر میں تھوڑی دیر پہلے تک خوشیوں بھرے کہکے گونج رہے تھے، وہاں اب ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرائے بیٹھا تھا۔ ایمان بیٹا، مجھے سچ بتاؤ، کیا ہوا تھا؟ میں جانتا ہوں بلاول ایسا نہیں ہے، مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ اسٹڈی روم میں آ کر وہ سنجیدگی سے ایمان سے پوچھنے لگے تو وہ انہیں ساری بات تفصیل سے بتا گئی۔ ایمان کی بات سن کر وہ افسوس سے اپنی بے وقوف پوتی کو دیکھ کر رہ گئے۔ آپ مجھے ایسے مت دیکھیں، میں نے جو دیکھا وہ بتا دیا۔ انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بے بسی سے بولی، بلاول صحیح کہتا ہے، تم بہت بڑی بے وقوف ہو۔ دادا جان کی بات سن کر وہ خفگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ بلاول آلا کی کوئی غلطی نہیں تو انہیں گھر سے کیوں نکالا؟ وہ اتنا غصے میں تھے۔ ایمان کی بات سن کر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ تم پریشان مت ہو، بہرام اس کے ساتھ ہے، اب تم جا کر آرام کرو، کل بارات ہیں اور بہت کام ہوں گے۔ دادا جان کی تسلی دینے پر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایمان کے جانے کے بعد وہ بہرام کو کال کر کے بلاول کے بارے میں پوچھنے لگے۔ بہرام دادا جان کو تسلی دے کر بلاول کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں اس وقت آفس کے قریب بنے بہرام کے اپارٹمنٹ میں تھے۔ ایک نظر سوئے ہوئے بلاول پر ڈال کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس سارے ہنگامے میں بہت تھک گئے تھے۔ بہرام کے جانے کے بعد بلاول سکون سے اٹھتا بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس کے دماغ میں ایک ہی نام تھا اور وہ تھا ایمان۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اسے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ پہلے بھی دادا جان کی وجہ سے وہ اس کی کافی غلطیاں نظر انداز کر جاتا تھا، لیکن اس بار بات اس کی عزت کی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اس سے بدلہ لینے کے منصوبے بناتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش سا خاموشی سے بہرام کے اپارٹمنٹ سے نکل گیا۔ صبح بہرام کی آنکھ کھلی تو بلاول کو غائب دیکھ کر وہ پریشانی سے دادا جان کو کال کرنے لگا۔ وہ اسے گھر آنے کا بول کر فون رکھ گئے۔ دادا جان، آپ کی بلاول سے بات ہوئی؟ کہاں ہے وہ؟ کیسا ہے؟ مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ کل وہ بہت غصے سے گھر سے نکلا تھا۔ مسز علی دادا جان کو چائے کا کپ دیتی ہوئی پریشانی سے بولی۔ بہو، تم پریشان مت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم لوگ بارات کی تیاری کرو، بہرام بھی آنے والا ہے۔ اور ہاں، ایمان کہاں ہے؟ اس نے ناشتہ کیا ہے؟ وہ چائے کا کپ اٹھاتے ایمان کا پوچھ بیٹھے۔ جی ابا جان، وہ اٹھ گئی ہے، زبردستی اسے ناشتہ کروایا ہے۔ وہ ان کی تسلی کرواتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اب ان کا رخ مناہل کے کمرے کی طرف تھا، جس نے رات سے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ جس لڑکی کی وجہ سے تمہارے بیٹے کو گھر سے نکالا، تم اس کی خدمتیں کرتی پھر رہی ہو۔ وہ ابھی ایمان کو کھانا دے کر باہر آئی ہی تھی کہ اپنی بھابھی کی بات سن کر ان کے قدم وہیں پر رک گئے۔ بھابھی، وہ کیا ہے نا کہ مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ بلاول اور ایمان دونوں میری گود میں پلے ہیں، تو آپ ان کی فکر مت کریں، بلکہ اپنی بھتیجی کو سنبھالیں، ورنہ میں اب بالکل لحاظ نہیں کروں گی۔ وہ بہت سکون سے ان کا منہ بند کرتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ بلاول کے لیے بہت بار ہمنا کا رشتہ آیا تھا، لیکن دادا جان نے بلاول کے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ دادا جان کے کہنے پر مسز علی نے اپنی بھابھی کو بہت طریقے سے انکار کر دیا تھا۔
لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئی تھی۔ شاید انہوں نے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کی نند اس رشتے پر حامی بھر لیں، لیکن مسز علی کی نا ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ بارات کا فنکشن شہر کے مشہور ہال میں رکھا گیا تھا۔ ایمان خاموشی سے ایک سائڈ پر بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ بلاول نے بارات میں شرکت نہیں کی تھی۔ مناہل بھی اس سے ناراض تھی اور اپنی اس ناراضگی کا اظہار وہ اسے اچھے سے نظر انداز کر کے کر رہی تھی۔ رات گئے سب کی واپسی ہوئی تو ایمان خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی۔ وہ دادا جان کی زبردستی کرنے پر آئی تھی، ورنہ اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ لڑکی، تم یہ دکھی آتما بن کر کیوں بیٹھی ہو؟ چلو اٹھو، جا کر سب کے ساتھ انجوائے کرو۔ شہیر اسے الگ تھلگ بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آ کر شرارت سے بولا، مجھے گھر جانا ہے، کیا تم مجھے چھوڑ آؤ گے؟ وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو وہ دادا جان کو بتا کر اسے لے کر گھر کے لیے نکل گیا۔ یار پلیز رونا بند کرو، ورنہ میں بھی رو پڑوں گا۔ ایمان کو روتا دیکھ کر وہ گاڑی سائڈ پر لگاتا بیچارگی سے بولا، اچھا مجھے بتاؤ تو کیوں رو رہی ہو؟ مناہل مجھ سے ناراض ہے اور بلاول لالا بھی میری وجہ سے بہرام لالا کی شادی میں نہیں آئے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی بیچارگی سے بولی، اچھا یار اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو مناہل سے بات کرو، وہ مان جائے گی، اور بلاول لالا سے بھی معافی مانگ لینا۔ بات ختم، اب جلدی سے اپنا منہ صاف کرو، پوری چڑے لگ رہی ہو۔ وہ ایمان کی بات چٹکیوں میں اڑاتا آخر میں شرارتی انداز میں بولا تو وہ اپنا چہرہ صاف کر کے آنکھیں موند گئی۔ اس کو خاموش دیکھ کر شہیر نے سکون کا سانس لیا اور گاڑی گھر کی طرف بڑھا گیا۔ ایمان کو چھوڑ کر اسے واپس حال بھی جانا تھا۔ بلاول کی غیر موجودگی کی وجہ سے سارا کام اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ملازمہ کو ایمان کا خیال رکھنے کی ہدایت کرتا وہ واپس چلا گیا تھا۔ اگلی صبح ایمان کی آنکھ فجر کے وقت ہی کھل گئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ چائے بنانے باہر آئی تو سب سو رہے تھے۔ رات کو یقیناً سب کی واپسی کافی دیر سے ہوئی تھی۔ وہ بھی گھر آنے کے بعد روتے روتے سو گئی تھی اور اب اسی وجہ سے اس کا سر کافی درد کر رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد وہ یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ گھر میں ابھی کافی مہمان تھے اور ایمان کا ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ بلاول کی مامی کی بدولت یہ خبر پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تو ملازمہ کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے اپنے جانے کا بتا کر وہ گھر سے نکل آئی۔ اس کا ارادہ یونیورسٹی بس سے جانے کا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا سا آگے بڑھی تھی کہ ایک تیز رفتار گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور ایک نقاب پوش تیزی سے اس کے چہرے پر رومال رکھتا اپنی طرف کھینچ گیا۔ ایمان کی آنکھ کھلی تو خود کو کسی انجان جگہ پر پا کر وہ پریشان ہو گئی۔ یہ خیال ہی اس کی جان نکالنے کو کافی تھا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ خبردار اگر میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ بلاول اندر داخل ہوتا اسے دیکھ کر سختی سے بولا، کیا آپ نے مجھے اغوا کیا ہے اور میں کہاں ہوں؟ وہ معصومیت سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، یہ میرا پرائیویٹ اپارٹمنٹ ہے اور اس کے بارے میں گھر میں کسی کو بھی نہیں پتا۔ وہ سکون سے کرسی بیٹھ کے قریب رکھتا ٹانگ پر ٹانگ رکھتا تسلی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ آج تو تمہاری کوئی کلاس نہیں تھی تو پھر گھر سے اکیلے کیوں نکلی؟ کیا دادا جان کو پتہ ہے تم گھر پر نہیں ہو؟ میں جب گھر سے نکلی تھی تو سب سو رہے تھے، اس لیے ملازمہ کو بتا کر آئی تھی۔ وہ اب سکون سے اس کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ اسے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے چہرے پر چھایا سکون دیکھ کر بلاول کو کافی تسلی ہوئی تھی۔ ویسے آپ کب واپس آئیں گے؟ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر وہ بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھی، کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ شرارت سے اسے دیکھتا ہوا بولا تو وہ بے ساختہ ہی نظریں چڑھا گئی۔ اب میری بات غور سے سنو، وہ اب آہستہ آواز میں اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ کیا بلاول کی بات سن کر وہ چیخی اٹھی تھی، تم نے گھر جانا ہے یا نہیں؟ وہ اس کے چیخنے پر ناگواری سے بولا تو وہ بے ساختہ ہاں میں سر ہلا کے، اور پھر اسے ناشتہ کروانے کے بعد وہ اسے خود گھر چھوڑنے آیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ سکون سے اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو سب گھر والے نیچے لاؤنج میں تھے۔ بلاول کو بھی وہیں دیکھ کر وہ پرسکون ہو کر کچن میں چلی گئی۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ ملازمہ کو کھانا گرم کرنے کا بول کر وہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ یار سوری، میں نے تمہیں غلط سمجھا، مناہل بے ساختہ اس کے گلے لگتی معصومیت سے بولی تو وہ بے ساختہ ہی مسکرا اٹھی۔ جانتی تھی اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ارے یار میں تو بھول ہی گئی، دادا جان نے تمہیں اسٹڈی روم میں بلایا ہے۔ مناہل کے جانے کے بعد وہ بھی ہاتھ دھوتی دادا جان کے پاس چلی گئی۔ بیٹا میں نے بچپن سے ہی تمہاری ہر خواہش پوری کی، اب جب بات تمہاری زندگی کے سب سے اہم فیصلے کی ہے تو میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ کوئی زبردستی ہو۔ میں بلاول سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔
کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر تمہارا دل مطمئن نہیں ہے تو بے شک انکار کر دو. میرا وعدہ ہے پھر ہم دونوں کے درمیان اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اچھے سے سوچ لینا. دادا جان مجھے کوئی اعتراض نہیں. ایمان کے منہ سے ہاں سن کر وہ پرسکون ہو گئے. ٹھیک ہے، ابھی صرف تمہارا نکاح ہوگا. رخصتی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہوگی. وہ محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے تو وہ پرسکون ہو گئے. مناہل گڑیا ذرا اپنی بھابھی کے ہاتھ کی چائے بھجوانا. وہ خلاف معمول جلدی آ گیا تھا. لاؤنج میں بیٹھی مناہل کو چائے کا بول کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ فریش ہو کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ایمان ہلکا سا دروازہ بجوا کر اندر داخل ہوئی. آج پورے 1 مہینے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا. اس دن ایمان کے ہاں کرتے ہی اگلے دن ہی دادا جان نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا. نکاح کے اگلے دن ہی وہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا. اس کی واپسی کے 1 ہفتے پہلے ہی ہوئی تھی. لیکن اس کے آنے کے بعد ایک بار بھی ایمان اس کے سامنے نہیں آئی تھی. یار ایسے کیوں کھڑی ہو؟ جیسے میں نے تمہیں کوئی سزا دی ہو. چلو یہاں آ کر بیٹھو. وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتا اسے صوفے پر بٹھا گیا. ایمان تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری بات کا مان رکھا. وہ اس کے دونوں ہاتھ محبت سے تھامتا ہوا بولا تو ایمان کو اس دن کی یاد آ گئی جب اپارٹمنٹ میں بلاول نے اسے کہا تھا کہ وہ دادا جان کے سامنے اس کے رشتے پر رضامندی دے گی. ہاں تو اور کیا کرتی؟ آپ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ آپ مجھے گھر نہیں چھوڑیں گے. وہ منہ بسور کر بولتی بلاول کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی. تو تم نے میری دھمکی کی وجہ سے ہاں کی؟ ایمان کی بات سن کر وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا. نہیں، میں نے دل سے اس رشتے پر حامی بھری تھی کیونکہ مجھے دادا جان پر پورا بھروسہ تھا. وہ فوراً سے اس کی تسلی کرواتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ چھا گئی. وہ معصوم سی لڑکی اب اس کے دل کے بہت قریب تھی. وہ سکون سے مسکراتا اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتا چائے سے لطف اندوز ہونے لگا. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں